السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اردو کا کام، جو کہ ہم اردو 20 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا یونٹ نمبر 1 اوپن کریں گے، گرامر کے بنیادی قواعد۔ گرامر کے بنیادی قواعد جیسے کہ نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اردو گرامر کی جو بیس ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، جس میں سب سے پہلے جملے کا مفہوم آپ کو دیا گیا ہے۔ جملے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک کمپلیٹ سینٹینس، جس کے لیے ڈیفینیشن یوز کی جائے گی، بامعنی الفاظ کا وہ مجموعہ جسے پڑھ کر یا سن کر کوئی بات کو پوری طرح سمجھ جائے۔ مطلب کہ بالکل ایک مکمل طور پر الفاظ کا مجموعہ ہو جس میں بامعنی الفاظ استعمال کیے گئے ہوں اور وہ بات پوری طرح سے سمجھ آ جائے، اسے ہم جملہ کہتے ہیں۔ جس کی پہلی مثال یہاں لکھی ہے، اللہ ہمارا خالق ہے۔ اللہ ہمارا خالق ایک مکمل جملہ کہلاتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں ہمارا خالق یا اللہ ہمارا خالق، یہ انکمپلیٹ جملہ ہے، اس لیے اس کو ہم جملے کے مفہوم میں نہیں لا سکتے۔ جملے کے مفہوم کے لیے اس کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اب جملہ جو ہے ہمارا الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ الفاظ کے واحد ہوتی ہے لفظ، جس کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے لیے دوسرا لفظ دیا گیا ہے، کلمہ۔ کلمہ وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہو۔ ایک بامعنی لفظ کو ہم کہتے ہیں کلمہ، جیسے کہ کتاب، جیسے کہ روٹی، جیسے کہ بات، کوڑا، دانا، حلوہ، یہ سارے لفظ جو ہیں بامعنی لفظ ہیں، اسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جو لفظ بامعنی نہیں ہوتا اسے ہم کلمہ نہیں کہتے، اسے ہم محمل کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ عام زبان میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں بات چیت کر رہے ہیں ہم۔ اب بات کا مطلب تو بات ہے، لیکن چیت کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو چیت کو ہم کلمہ نہیں کہیں گے، محمل کہیں گے۔ اسی طرح کوئی کہا جاتا ہے روٹی شوٹی کھا لو، تو روٹی ہے، لیکن چھوٹی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن چھوٹی کا لفظ ہم ویسے ہی اپنی لینگویج میں استعمال کر لیتے ہیں، جس کو کہ محمل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں آپ کی بک میں ایک کالم بنایا گیا ہے جس میں بہت سارے کلمے اور ان کے محمل بیان کیے گئے ہیں۔ دھوم دھام، جھوٹ موٹ، بھوت پریت، دھکم پیل، لمبا تڑنگا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے اور اس کو دیکھ لینا ہے۔ آگے آ جاتے ہیں ہم کلمے کی اقسام پر۔ کلمے کی اقسام مطلب ٹائپس آف ورڈز۔ کلمے کی 3 اقسام ہیں، بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، اسم آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، انگلش میں اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں، اور اردو میں بھی اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کا نام۔ لائک آپ کی اگزامپل یہاں پہ دی ہے، طاہر شخص کا نام ہے، مسجد جگہ کا نام ہے، قلم چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فعل پر۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے وہ کرنے والا کام یا ہو جانے والا کام، جو ہم کر رہے ہیں یا ہم سے ہو جاتا ہے، اس کام کو ہم کہتے ہیں فعل، جسے انگلش میں آپ ورب کہتے ہیں۔ لائک پڑھنا، لکھنا، کھانا پینا، نہانا، سونا، یہ سارے کام جو ہیں وہ فعل کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے، وہ لفظ ہے ہمارے جملے میں استعمال ہوتا ہے جو کہ نہ اسم ہے نہ فعل۔ اسم وہ آپ نے دیکھا جو چیزوں کے ناموں کی مثال ہے، لوگوں کے ناموں کی مثال ہے، اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ اسی طرح فعل جو ہے وہ ہم کام کو کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے روزمرہ جملوں میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جو نہ اسم ہوتے ہیں نہ فعل ہوتے ہیں، وہ حرف کہلاتے ہیں۔ وہ صرف جملے کو جوڑنے کے لیے، ملانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لائک کا، کے، کی، کو، ان سب کو ہم حرف کہتے ہیں۔ آگے سے پھر حرف کی بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا آ جاتا ہے یہ مشق۔ مشق آپ نے کرنی ہے، جس میں پہلا سوال ہے جملہ کسے کہتے ہیں۔ یہ بے ترتیب جملے دیے گئے ہیں، اس میں سے آپ نے ان کو ترتیب دینی ہے۔ اس کے آگے آپ بک پہ لکھتے جائیں اپنا کام کو اور سولو کرتے جائیں۔ نیکسٹ کویسچن آپ کا آ گیا، مندرجہ ذیل جملوں سے کلمہ اور محمل چنیں۔ ٹھیک ہے جی، کلمہ اور محمل آپ نے چننا ہے اس میں سے۔ سوال نمبر 3 جو ہے وہ آپ کو کرنے کی نہیں ضرورت ہے، یہاں بک میں لکھا ہوا ہے، آپ وہیں سے پڑھ کر یاد کر لیں۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف الگ الگ کریں۔ اس کا آپ ایک کالم بنا لیں یہاں پر سائڈ پہ ہی، اور اسم، فعل اور حرف کو الگ الگ کر لیں۔ مین اس کی کرنے والی ایکسرسائز ہے یہ ایم سی کیوز، جو کہ نیکسٹ پیج پہ دیے گئے ہیں۔ ان کو آپ نے ضرور سولو کرنا ہے۔ نیچے اس کی دی گئی ہے، آپ کی کو چھپا کر پہلے ان ایم سی کیوز کو سولو کر لیں اور بعد میں کی سے اپنے آنسرس کو ٹیلی کر لیں۔ یہ بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا۔ آج کے لیے اس ٹاپک
تک ہم رہیں گے، یہاں تک کافی ہے. باقی ریٹن ورک میں آپ نے اس ایکسرسائز کو سالو کرنا ہے. اس کے علاوہ اس آپ کی آئینہ اردو میں دی گئی ایکسرسائزز میں سے خط نمبر 1 آپ نے کرنا ہے، جو کہ آپ کو ریٹن ٹاسک میں دیا گیا ہے. ٹل دین اوکے، اللہ حافظ.